خدا کا شکر کرتے ہیں. اور یہ جو 41 ایئرز مجھے منسٹری کے ہوئے ہیں، اس موقع کے اوپر ہم نے اس کا باقاعدہ کلیسیا کے سامنے جو ہے اس کی اوپننگ کی ہے. اور سٹارٹ تو ہم نے 2 مہینے پہلے کر دیا تھا، پر آج چونکہ 41 سال میری خدمت کو ہو گئے، تو میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ یہ جو عرصہ اس نے مجھے بھرپور استعمال کیا. اور کہتے ہیں جیسے جیسے ایکسپیرئنس بڑھتا ہے اتنا، اور اب مجھے لگتا ہے اور جیسے میں پھلدار ہو گیا ہوں. آمین. ٹیلی ویژن ٹی او جی ٹیمپل آف گاڈ ٹیلی ویژن یوٹیوب پہ آپ اس میں ان تمام سرمن کو سنیں، اور اس کے اوپر بھرپور ہم کام کر رہے ہیں. میں اپنی زندگی کی خدمت کا سارا نچوڑ اس کے اوپر لگاؤں گا. آمین. پریز دی لارڈ. اور جیسا کہ 41 ایئرز میری ویڈنگ کو بھی ہوئے، میں اپنی وائف جین کامران کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ جو میری منسٹری کے اندر ہے بھرپور ہے، ڈے نائٹ پریئر کرنے والی، اور ہاسپٹیلٹی میں کلیسیا کے ہر فرد کے ساتھ جو اس کا لو ہے، اور فیملی کو اس نے ایک یونٹی میں رکھا ہوا ہے. خدا مجھے کثرت سے برکت. اور آج کا جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں، گریس اپون چرچ اینڈ باؤنڈ اراؤنڈ لائک بیلٹ. کلیسیا پر فضل اور کمر بند کی طرح لپٹے رہنا. حوالہ نکالیے میرے ساتھ، اعمال 11 باب 22 آیت سے 24 آیت تک. ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی، اور انہوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھیجا. وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا، اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خدا ان سے لپٹے رہیں، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح سے روح القدس اور ایمان سے معمور تھا. اور بہت سے لوگ خدا ان کی کلیسیا میں آ ملے. اور ایک ریفرنس یرمیہ کی کتاب، اس کا 13واں باب اور 11ویں آیت. کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے، ویسے ہی خدا فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا، وہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں، اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو. پر انہوں نے نہ سنا. جو ورس پڑھی گئی اعمال کی کتاب کے اندر، انطاکیہ کی کلیسیا جو موجودہ شام کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ کلیسیا وقوع کے اندر آئی. اور کرائسٹ کے بعد جب منسٹری یہ شروع کرنے لگے شاگرد، تو یہودیہ کے اندر، اسرائیل کا جو علاقہ یہودیہ، وہاں پر پطرس لوگ جو تھے وہ منسٹری کرتے تھے. مگر یہ انطاکیہ میں بعد میں کلیسیا جو ہے بنی. تو جو ہمارا مرکزی، ہماری جو اسپرچل بننے کی ورس ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، اور خداوند کی بولیے خدمت کرو. تو یہ جوش ابتدائی کلیسیا سے ہی چل رہا، یہ آج کا نہیں، اس وقت انہیں کو تو ہم فالو کر رہے ہیں. وہ ہمارے پاس وہ نمونہ نہ ہو، ان کی زندگیاں نہ ہو، تو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ اسی طرح آج ہم جو سٹیپس لیتے ہیں، اس سے لوگ دیگر کلیسیاں ہیں جو ابھی سٹارٹ ہیں، جن کا جب میچور نہیں ہے، وہ لرن کرتی، خادم سیکھتے ہیں. جوش جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر، جیسا میں نے بتایا کہ یہودیہ میں تو کلیسیا تھی، پطرس لوگ، اور اندر کمروں کے اندر بند ہو گئے، پر یسوع مسیح پر ظاہر ہوا اور ان کو باہر نکالا، جیسے ہم نکلے باہر. اور پھر خود بھی ان کے ساتھ منسٹری کرتا، لوگوں کو نظر آتا، آسمان پر چلا گیا. پھر روح القدس بھیجا، اور میں نے لاسٹ جو روح القدس کے نزول کے حوالہ سے، چرچ ڈے کے حوالہ سے بتایا، کلیسیا پر نازل ہوا وہ ڈے روح القدس کا بھی ہے، چرچ کے آغاز کا بھی دن. تو وہاں جوش 120 کی جماعت
وہاں پر جو ماحول تھا، ایسا ماحول پوری ہسٹری کے اندر نہیں جو اس دن ہوا، کہ خداوند کا پاک روح ہیون سے نازل ہوا، کلیسیا کے اوپر آیا، ٹنگز پروفیسیز بولی، ایک واز پطرس نے بھرپور طریقے سے وہاں پر کیا، اور 120 کی جماعت، ایک ایک شخص، ہمیں تو 12 رسولوں کا پتہ یا چند جو بہنیں وہاں پر جو ہمیں نظر آتی ہیں جن کے نام بائبل میں ہے، پر 120 آپ سوچئے وہ لوگ کیا تھے؟ شعلے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر خدا نے معمور کیا ہوا تھا۔ انہی میں یہ برناباس بھی تھا، نام تو نہیں تھا رسولوں میں، 12 میں تو نہیں تھا، پر رسول کے لیول کا یہ بندہ، تو یہ خدمت وہاں پر کر رہے تھے۔ عزت ثانیہ بھی ان کو ملی، اور سٹیفنس بھی، وہ بھی 120 کی جماعت کے اندر تھا، مینجمنٹ کے اندر تھا، خدمت کرتا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ جب اس کو شہید کیا تو پھر کلیسیاں تتر بتر ہوگی، بکھر گئی، اور کوئی کسی کنٹری کی طرف، کوئی کسی کنٹری کی طرف موو کر گئے، جیسا میں نے بتایا کہ تم رسول ہمارے اس بڑے صغیر میں آ گئے۔ تو انطاکیہ کی کلیسیا جو وقوع کے اندر آئی، یہ پرگندہ ہو گئے، اور کچھ کپرس کے علاقے، وہاں سے پھر آگے کچھ انطاکیہ میں چلے گئے، یعنی ڈھونڈ رہے تھے جگہ۔ تو انطاکیہ میں پہنچ کر لکھا ہے وہ صرف یہودیوں کو کلام سناتے تھے، کیونکہ یہودی شریعت کے باتیں سنتے، بہانے سے ان کو شریعت میں لا کر پھر فضل کی بات کر دی جاتی تھی۔ مگر وہاں پر کچھ جو کپرس سے آئے تھے، جو غیر قوم کے لوگ بچے تھے، وہ یونانیوں میں بھی کلام سنانے لگے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ انطاکیہ کی کلیسیا غیر قوموں کے اندر وقوع میں آئی، اور یونانی بچنا شروع ہو گئے۔ یہ خبر پھر یہودیہ میں پہنچی پطرس لوگوں کے پاس کہ غیر قومیں ایمان لا رہے ہیں، وہ خوش ہو گئے، یہاں ہم یہودیوں کے بیچ کلام سنا رہے ہیں یہودیہ میں، اور یہاں انطاکیہ میں غیر قومیں بچنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور یاد رکھیے، کرسچن لوگ، کرسچن لفظ مسیحی، پہلے مسیحی انطاکیہ میں کہلائے۔ پہلی دفعہ اگر کسی کو کہا کرسچن تو انطاکیہ کے مسیحیوں نے ایک دوسرے کو کہا، غیر قوموں میں سے، کیونکہ یہودی تو بھی یہودیوں میں سے وہ ٹائٹل لے رہے تھے کہ کیا وہ بلیورز ایک بھائی کہتے تھے ایک دوسرے کو، مگر کرسچن انطاکیہ میں کہلائے۔ تو 120 کی جماعت روح القدس سے معمور تھی، اور اس معموری میں پھر پراگندہ بھی ہوئی، پر کلیسیاں بنتی چلی، اور انطاکیہ کے اندر ایک مضبوط سٹرونگ کلیسیا وقوع کے اندر آئی۔ آپ دیکھیے وہاں بھی کلیسیا بنی۔ یہ نہیں کہ ایک خادم گھاری میں بیٹھ جائے، کوئی میں گھاری عبادت کرنی، گھر میں عبادت مست، وہ تو روز کرتے، پر کلیسیاں بائبل کا میتھڈ ہے۔ کوئی بھی کلیسیا سے کٹ کر اپنی ایجوکیشن بنا کر اور طرح کی بات سوچے کہ جی مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، ایسا بدعتی شخص کہلائے، اور ایسے شخص سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ دوستی پالنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہیلو ہائی کر سکتے ہیں، پر ایسا شخص یا تو بچا لیں، اور اس جیسا نہیں ہو جانا۔ اور ایسے لوگ اپنی غلطی کو، اپنے غلط نظریے کو ٹھیک کرنے کے لیے غلط دلیلیں دے کر ایک صحیح کو خراب کرتے۔ جو بات یہاں کی جائے وہ سننی، نہ کہ وہ بات جو کلیسیا سے دور شخص ہے وہ کرے۔ تو انطاکیہ کے اندر جب وہ کلیسیا بننے شروع ہوئی، خبر، نیوز، گڈ نیوز یہ پہنچی پیٹر لوگوں کے پاس، پطرس کے پاس، انہوں نے فوراً برناباس کو کہا تیار ہو جا اور پہنچ انطاکیہ میں، بھائیوں کی خبر گیری کر جا کے، اور دیکھ ان کی تعلیم چیک کر، دیکھ ان کو۔ وہ موو کر گئے، وہاں جا کر اس نے دیکھا تو آپ دیکھیں کہ کلیسیا اس ذمہ دار شخص کو بھیجے گی جس کے پاس تعلیم ہو، علم ہو، نالج ہو، ایسے شخص کو نہیں۔ اس نے انطاکیہ میں پہنچنا ہے، وہاں پر جانا ہے، تو جس کو بھیجے وہ جائے۔ وہاں پر پہنچ کر اب برناباس پہنچا ہے وہاں پر انطاکیہ کی کلیسیا میں، تو لکھا ہے ان کا جوش دیکھ کر، خدا کا فضل دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ یہودیہ کا رسول
12 میں تو نہیں تھا پر رسول ہی تھا، خوش ہو گیا. اس کے والد سے لکھا ہے وہ ایمان اور روح القدس سے معمور شخص تھا. ابتدائی کلیسیا کا بندہ ہو، کیا لیول تھا اس کا. تو وہ وہاں پر پہنچا، اس نے دیکھا جیسے آج ہماری کلیسیا میں کوئی آ کر دیکھ لیجیے، کوئی فیملی نہیں آتی ہے دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے، بڑا خدا کا فضل. تو وہاں گریس، روحیں بچ رہی ہیں، یونانی لوگ آ رہے ہیں، مسیحی ہو رہے ہیں. اور برناباس کو جب یہ بھی پتا چلا یہاں کرسچن کہلا رہے ہیں، مسیحی، یار کیا خدا کا فضل اس کے اوپر. تو بھی اس نے وہاں پر ایک نصیحت کی، فضل دیکھا اور دوسری بات نصیحت کی. آپ دیکھیں جس پر فضل ہو اور ان کو بھی نصیحت کرنی پڑ رہی ہے. جتنا مرضی ہم روحانی اوپر چلے جائیں پر ہم سے جو بڑا خادم ہوگا ہمیں نصیحت کر سکتا ہے اور ہمیں اس کی سننی. بعض لوگ سن لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. پطرس نے برناباس کو کہا موو، چل وہاں پر، اور برناباس نے یہ کہا کہ کسی اور کو بھیج دیں انطاکیہ میں. انہوں نے کہا اوکے، فوراً موو، انطاکیہ میں چلا گیا. اب یہودیہ انطاکیہ کا آپ فاصلہ دیکھیں، کہاں شام کا علاقہ، کہاں اسرائیل کا علاقہ، کہاں سے وہ چلا اور وہ انطاکیہ میں پہنچا. اور خدا کا بولیے کیا دیکھا؟ فضل، اور خوش ہوا. اور لکھا ہے انہیں نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے جس طرح میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اسی طرح تم نے خدا میں چلنا ہے، کم نہیں ہونا، اسی طرح خداوند سے لپٹے رہنا. یہ اس شخص نے نصیحت کی. جیسے آپ میں یہاں پر کلیسیا میں بیٹھے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہم اپنے خداوند سے لپٹے ہوئے. پریز دی لارڈ. برناباس معمور شخص تھا، اپنی اکیلے کی رویا بنا سکتا تھا، نہیں بنائی. یاد رکھیے وہ جو گائیڈ کرتے ہیں چلو، تو یہ ایک ڈسپلن ہے جس کے مطابق کلیسیاں ہمیں بولیے لے کر چلنی ہے. یہ کوئی عام کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، یہ کلیسیا ہے، خدا کا بدن، مسیح کا بدن، خدا کے لوگ جس کے لیے بیٹا قربان کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں، ہیونلی لوگ، آسمانی خدا کے بیٹے بیٹیاں. یہ وہ، ہم تو اس دنیا کا نیا مخلوق ہیں. دنیا کے اندر ہماری تو حیت فرق ہے، ہماری تو زندگیاں فرق ہے، ہمیں تو فرق طریقے سے دوسروں سے دکھ رہا ہے. تو برناباس فوراً اوبے کرتا ہوا وہاں پہنچا اور خداوند کا فضل اس نے دیکھا. اب اس بندے کو پتا ہے فضل کیا ہے. جو ابتدائی کلیسیا میں بیٹھنے والا شخص اس کو پتا ہے روح کی معموری ہوتی کیا ہے. وہی گائیڈ کرے گا نا دوسرے کو. تو عام ابھی تجربے میں ہو وہ کیا گائیڈ کرے گا. تو ساتھ مرکز کو لے گیا. ابھی یہ نوجوان تھے، تبھی آگے جا کے اچھل کود کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، مشکل کا باعث بنا دیتے تھے، رسولوں میں جھگڑا ہو جاتا. جو ابھی سٹارٹ ہوتے ہیں بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں، بہت ابتدائی. اور برناباس اور پالوس کی تکرار ہو جائے، آپ سوچئے. اور تکرار بھی لکھا ہے، سخت تکرار. ایک طرف پالوس، ایک طرف برناباس، تکرار ہو رہی ہے منسٹری کے اوپر. برناباس اپنی منوا رہا ہے، پالوس اپنی. اب برناباس کہے جی پالوس تجھے تو انٹروڈیوس میں نے کرایا ہے کلیسیا میں، تو میری نہیں مان رہا. پالوس کی اپنی خدمت، برناباس کی اپنی خدمت. چاہے کوئی کسی ایک کو لے کے آئے، یہ نہیں کوئی کسی ایک کو لے کے چرچ میں آئے اور بعد میں وہ جائے کہیں میں جا رہا ہوں تو بھی چل. کئیوں کو دیکھا ہے میں نے کہا بھئی اس کو تو رہنے دے، تو جانا جا. جی میں لے کے آیا ہوں. بھی تو لے کے آیا، تو نے مور لگائی ہے اس کے اوپر. جو خدا یسوع کے ہیں وہ ہمارے، ہم سب ایک ہیں. بہت نقصان ہوتا ہے. تو برناباس ایک معمور کلیسیا سے رسولوں کی بات سننے والا، وہ اس قدر ڈیووٹیڈ بندہ تھا. سنیے، رسولوں نے کہا کہ جائیدادیں بیچیں، ڈونیشنز لائیں، تو اس نے فوراً عمل کیا. اس کا ایک کھیت تھا، اس نے بیچا اور رقم رسولوں کے پاس لا کر رکھ دی. یہ نہیں کہا چلو کھیت ہے میں ہی اپنا چرچ بنا لوں اس کے اوپر.
جہاں آج ہو نا کسی کا تو کہ جی گرجا تو بنا ہی بنے. ہاں؟ لاؤ خدا کے پاس جو تمہارے پاس پیسہ ہے لاؤ، نہ کہ الگ بناؤ. الٹ چل رہا ہے. اسے بیچا اور کہاں لایا بولیے؟ رسول اللہ. اور پھر یہ نہیں کہ انطاکیہ میں آ کے اسے نصیحت کی. شاگردوں نے اس کا نام نصیحت کا بیٹا رکھا ہوا تھا. وہ ہر روز نصیحت سب کو کرتا رہتا تھا، ابتدائی کلیسیا میں بھی. تو نصیحت کا بیٹا اس لیے کہا، رومیہ 12 باب میں یہ نہ سے ایک منسٹری ہے. نصیحت نہ سے بولیے خدمت ہے. جو کہ نصیحت کرتا ہے اکارڈنگ ٹو اسکرپچر اس کی سنو. نصیحت وہ کرتا تھا، انہوں نے کہا یہ نصیحت کا بیٹا ہے. نام نہ سے خدمت تھی. اور نبوت کے اندر نصیحت ایک پہلو ہے، سمجھے؟ نصیحت تو یہ نبوت کے لیول کی ناصح کی خدمت ہوتی. پریز دی لارڈ بولیے. اس لیے جب نصیحت کریں تو سنو، آپ کے فائدے کے لیے ہوگی، کلیسیا کی ترقی کے لیے ہوگی. ہمارا اس میں کوئی فائدہ ذاتی نہیں، کلیسیائی مجموعی فائدہ ہوتا ہے. اور وہاں بھی وہ یہ خدمت اسے سر انجام دی کہ کیا کہا؟ دلی ارادہ سے بولیے خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو. لپٹے رہنے کا مطلب ہے فیلوشپ کرو، تعلیم پاؤ، رفاقت رکھو، روٹی توڑو، دعا کرنے میں مشغول، تعلیم پورے اسٹرانگ طریقے کے ساتھ جو ہے آپ کی وابستگی کلیسیا کے ساتھ، کسی ایک کلیسیا کے رکن کے ساتھ نہیں، مجموعی طور پر کلیسیا کے ساتھ. یعنی ان میں سے ایک بندے کے ساتھ آپ دوستی پیدا کر لیں. اور اب خداوند یسوع کلیسیا بنانے آئے. روح القدس کلیسیاؤں سے مخاطب ہے مکاشفہ میں. اور کہاں میں بات کروں؟ تو انطاکیہ کی کلیسیا ایک مضبوط کلیسیا وہاں تھی، اور برناباس نے وہاں پر جا کر فضل دیکھا، جوش دیکھا، اسپرچل برننگ لیول دیکھا. تو پھر آپ بتائیں اس کا دل کیا کہ میں واپس جاؤں؟ اس نے کہا یہاں غیر قوموں میں. وہ وہاں ہی رک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم انطاکیہ کی کلیسیا میں مزید ان کی ترقی کا باعث بنیں گے. یہ نہیں کہ وہ یہودیہ سے تعلق کاٹ لیتے تھے، بلکہ پالوس بھی یہودیہ میں آ کے رپورٹ دیتا تھا. تو برناباس یہ سب ایک طریقے کے ساتھ، مگر وہاں پر. اور جب یہ نصیحت اس نے کی تو پالوس رسول کو کلیسیا میں انٹروڈیوس کرانے والا یہ برناباس ہی ہے. سمجھے جی کیا میں نے کہا؟ پالوس کو چرچ میں انٹروڈیوس کرنے والا برناباس. تو کہاں اس نے پہلے انٹروڈیوس کرایا؟ پہلے یہودیہ میں پترس لوگوں کے پاس. مگر یہودیہ کے بلیور ڈرتے تھے کیونکہ ساؤل نے بہت لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا، تو ساؤل کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے. تو ساؤل پھر باہر بھائیوں سے ملتا تھا، ان کو چاہتا تھا کہ کسی طرح کلیسیا مجھے لے لے. کلیسیا نہیں لیتی تھی. تو آپ سوچئے کلیسیا کے اندر کوئی ہے، یہ بڑا اعزاز ہے. لوگ کلیسیا کی پہچان نہیں رکھتے، کلیسیا سے دھرم سے باز سوچے بغیر نکل جاتے. کلیسیا خدا کی بنائی ہوئی جگہ، مسیح کا بدن، پالوس کو جگہ نہیں دے رہے. پھر پالوس کیلا منسٹری کر رہا تھا، کبھی انطاکیہ میں، کبھی ادھر ادھر. خدا کا بیٹا سینیگوگ میں جاتا تھا، وہ گھسنے نہیں دیتے. تو جب انطاکیہ کے اندر غیر قوم کے اندر برناباس نے کام دیکھا، اس کے دماغ میں کلک ہوا کہ یہاں ساؤل کو لاتے. آمین. پہلے ان کو نصیحت کی، سب کچھ سسٹم دیکھا، پھر لکھا وہ پالوس رسول کو ساؤل کو ڈھونڈنے چلا گیا. یہ ہلا دیتا ہے میرا دل یہ جملہ. ساؤل کو ڈھونڈنے نکل گیا. یہ ہے کلیسیا کی اہمیت کہ یہ بندے چرچ کے اندر ہوں. یہودیہ نہیں لے رہا تو انطاکیہ میں لے آتا ہوں، اور وہ ڈھونڈ کے لے آیا انطاکیہ کے اندر. ہیلیلویا. اور آج کوئی
ڈھونڈے نہ بھیڑوں کو اور کلیسیا میں گھرانے پیچھے رہ جائے. کوئی کہ جی میں سیلیبریٹ ایونجلسٹ ہوں اور وہ لوگ ہی نہ ہیں. ڈھونڈو جا کے, تلاش کرو. اگر لیڈر ہی ڈھیلے پڑ جائے. محمود خداوند آپ کو, آپ کے فادر خداوند میں سو کے اطمینان دے, جب آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی مہینہ پہلے, تو میں تھوڑا سا ویک تھا, تو انہوں نے کہا بھائی صاحب ڈیتھ ہوگی. میں فوراً آصف کو بھیجا. آصف نے فیونرل سروس ساری آصف نے کی. سمجھے؟ گڈ. یہ طریقہ ہے. آمین. آپ لوگوں کے ساتھ پورا رابطہ, جو لیٹر چرچ کے تھے میں نے جاری کیے قبرستان کے لیے, ہر ایک پورا آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہا, اور آصف نے وہاں پر. تو یہ ایک رابطہ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. یہ میرا بتانے کا مقصد ہے کہ کیسا پیریڈ کیوں نہ ہو, ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے چلنا ہے. یہ صرف ایک دو مثالیں, اور بڑی مثالیں. اس لیے جو کوائر کے اندر ہے, مینجمنٹ کے اندر, سنڈے اسکول میں, ایونجلسٹ, ہر ایک مضبوطی کے ساتھ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائے. آمین. وہ ڈھونڈنے چلا گیا ساؤل کو جس سے ڈرتے تھے لوگ. ہولی اسپرٹ کہتے ہیں اسے تلاش کر لا کلیسیا میں, اپنے گھر نہیں. یا برناباس اور ساؤل مل کے کلیسیا بنا لیں, چلو جی ہم اپنی کلیسیا بنا لیتے ہیں, ہم بھی تو رسول ہیں. جب ایک کلیسیا موجود ہے اور وہ انطاکیہ میں لایا, اور پھر وہاں رسول ہوتا ہوا پالوس رسول ایک پاسٹر کے انڈر وہاں پر فیلوشپ کرنے لگا, اور بائبل میں لکھا وہاں معلم تھے, نبی تھے. اور پھر ہولی اسپرٹ نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو چن لو, اور انہوں نے نبوت کی راہ سے ان کو چنا. ان کے اوپر ہاتھ رکھے, برناباس کے اوپر بھی, ساؤل کے اوپر بھی, حالانکہ وہ خدمت کرنے والے لوگ, پر کلیسیا میں ان کو ڈین کیا گیا. یہ اہمیت چرچ کی, کلیسیا کی, کوئی سمجھ جائے, کوئی جان جائے. اور جو نہیں جانتے ایسوں کو سمجھاتے ہیں, نہیں سمجھتے, خود فارغ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس قدر ڈھیٹ کہ جو بائبل کے اصولوں قاعدوں کو نہیں سمجھتے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا اہم پریز دی لارڈ. اور جب وہ مخصوص ہوئے, پھر انہوں نے اپنے ساتھ ایک گروپ بھی بنایا, ٹیم بھی, کہ ہم مرکز کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو مرکز کو پھر وہ ساتھ لے کر چلے. 7 اسسٹنٹ, بڑا اچھا موو کیا انہوں نے. تو جب وہ کپرس میں آئے, آگے انہوں نے دربے میں جانا تھا, لسرا میں, یہ ایشیا کوچک کا علاقہ, یورپ کا, یہ سارا جو تھا پالوس رسول نے جیتا علاقہ. تو برناباس بھی ساتھ تھا, ٹیم تھی, کیونکہ وہ ڈھونڈ کے لایا تھا اس کو. مرکز وہاں پر تھوڑا سا گڑبڑ کرتا, کہتا تھا وہ مجھے آنا نہیں چاہیے تھا, منسٹری میں گھر رہنا چاہیے تھا, یہ وہ بہانے. پالوس نے نوٹ کر لیا, تو وہ سفر کر کے, خدمت کر کے واپس چرچ میں آ گئے. سیکنڈ ٹور میں جانے لگے تو مرکز نے بھی بیگ تیار کیا. انہوں نے کہا سوری بھی مرکز, تجھے نہیں, آج ہم اس دفعہ لے کے جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب تو ہمارے ساتھ پہلے ٹھیک نہیں چلا, تجربہ ہمیں ہو گیا ہے, تو کام میں گڑبڑ کرتا ہے, اس لیے تجھے نہیں لے کے جائیں. اس معاملے میں تکرار ہوئی برناباس کی. برناباس کہتا تھا مرکز کو ہم ٹیم میں رکھیں گے, پالوس کہتا میں نہیں رکھوں گا. سمجھے؟ تو سینئر جس کو رکھتا ہے اسے معلوم ہے کس کو رکھنا ہے, کس کو نہیں رکھنا. اس لیے کبھی ایسا آ جائے کسی کو ہم نہیں لے رہے یا کوئی جا رہا, آپ سوچیں کہ کوئی مثبت ہی بات ہوگی, جو آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے اس کو سننا. آمین. تو سخت تکرار ہوئی. برناباس نے کہا پھر ہم اپنا گروپ بنائیں گے. اس نے بناتے رہو. وہ الگ ہو گیا, برناباس, پالوس الگ. پالوس نے پھر سلاس کو اپنے ساتھ لیا, اور مرکز برناباس یہ الگ منسٹری کو نکل گئے. برناباس کا نام کلوز ہو گیا, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اس کے بعد تکرار کے بعد کدھر گیا؟ مگر پالوس کے خط پہ خط, خط پہ خط.
کسی وقت بڑا نام تھا برناباس کا، مگر جب اپنے سینئر کو، جن کو روح القدس نے اورڈین کیا ہوا ہے، اس کے کوئی تابع نہ رہے گا تو تابع نہ رہنے سے وہ کھڑا ہو کے دکھائے. سمجھے؟ اس لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم واضح کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ مت کرو. تو برناباس تو یہ پھر قبرص کو چلے گئے، کیونکہ انہوں نے قبرص کے اندر بڑا کام کیا تھا. لکھا تو کچھ نہیں برناباس کا، مگر میرے مائنڈ میں، کیونکہ جو میں تعلیم کی سمجھ آتی ہے، برناباس کی ڈیتھ ہوگی قبرص میں. اور پھر اس کے بعد نہیں وہ منظر پہ آیا، اور مرکز پھر اپنے آپ کو پولس کے ارد گرد کرنے لگا. پطرس کے تو اسٹرانگ ہو گیا، تو پھر پالوس کہتا ہے مرکز پہلے میرے کام کا نہیں تھا، اب میرے کام کا ہے. ریسٹور کر دیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب چینج ہو گیا تو لے لیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا خادموں کے حوالے سے بتایا ہے. اب یہاں پر اس کی تو ڈیتھ ہو گئی، پالوس کی ساتھ تکرار ہوئی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا ہوگا نا. آج ہمارے برے صغیر کے اندر انجیل برناباس ہے. ان کے سٹورز پہ جائیں کہ برناباس، انجیل برناباس ادھر، اس میں انہوں نے اپنے مذاہب کی چیزیں داخل کر دی ہیں. جی برناباس یہ لکھ گیا ہے. اب نہ برناباس ہے، انہوں نے موقع فائدہ اٹھایا. اگر پالوس کے ساتھ وہ لڑا ہے تو آپ دیکھیں روحانی لیڈروں کا لڑنا کتنا نقصان کا باعث ہو جاتا ہے. اس لیے روحانی لیڈرشپ کے اندر جو آتے ہیں ذمہ دار ہو جائیں. ابلیس کو موقع مت دیں، اپنی حرکات مت کریں، اپنے جذبات کو قابو میں کریں، کنٹرول کریں، اور سینئرز کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، جو بائبل کا چلیں. یہ شخص کہہ رہا تھا دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو. چلیں جو تکرار ہوئی یہ مینجمنٹ پوائنٹ تھا منسٹری کا، خادموں میں آج بھی ہوتی ہے، پر یہاں تک نہ چلی جائے کہ اس کا نقصان غیر قوم میں اٹھا جائے. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا پتہ ہے بائبل سوسائٹی کے حوالہ سے. اس میں پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور فائنانس، یہ عہدے داران، یہ آنرری عہدے داران بھی بعض اس میں ہوتے ہیں. ایک گروپ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ نے یہ جو بائبل ایک ترجمے کے ساتھ اور چھاپی ہے، اس میں یہ کچھ باتیں بائبل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. سوشل میڈیا 3-4 مہینے اس کے اوپر بحث رہی. بائبل میں لکھا نہ کوئی بڑھائے نہ کوئی گھٹائے. یہ تو روح القدس کے خلاف کفر بولنا کہ چینج کر دیا جائے. ابھی میں نے جو ٹرانسمیشن نیمٹالوجی کے حوالہ سے جمعے کو گیا ہے سرمن، اس میں میں نے وزڈم نالج کے حوالہ سے بتایا کہ کوئی تمہاری بات پہ انگلی اٹھانے نہ پائے. پالوس کہتا ہے ہمارے کلام میں کوئی امیزش نہیں، صفائی کے ساتھ، صحت کلامی کے ساتھ ہم خدا کا کلام کیوں ہو. ہمیں سمجھ ہے ان باتوں کی، آگاہ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ جس جگہ پر ہیں ایک روح القدس نے ہمیں جگہ دی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو برناباس، انجیل برناباس چھپنے کی یہی وجہ تھی کہ ان کی تکرار، اور آج بھی کوئی غلطیاں کرے گا خادم جب سینئر کریں. اس لیے مجھے آپ بعض سب نہیں، بعض نام نہاد لیڈروں کے ساتھ مجھے کھڑا نہیں دیکھیں گے. آپ بچتا ہوں، یہ میں ایجوکیشن دے رہا ہوں آپ کو. یہ نہ کہ پادی کامنا نے فیس بک پہ نہیں کچھ لکھا، میں یہ لکھ رہا ہوں آپ کو بتا، جہاں میری ذمہ داری، جہاں پر ذمہ داری ہے وہاں پر اور طریقے کے ساتھ، جہاں پہ مجھے پتا ہے کہاں مجھے بولنا. کہ ان دو رسولوں کے درمیان تکرار ہوئی ہے تو برناباس کا انہوں نے نام لے لیا، پلوس کا تو لے ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے ابلیس کو موقع نہ. اتنا یہ کلام مقدس یہ پاک ہے، لا خطا ہے. ایک ایک بات کو ہم پڑھ کے گزرے، اور اینڈ میں لکھا ہے نہ کوئی بڑھائے نہ کوئی گھٹائے. سمجھے؟ اتنا محبت کلام. اس لیے ہم تاڑ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کلام سے ہٹتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام پہ فوکس. میں ہوں کوئی ہو، کلام سے اوپر نیچے نہیں جائے، اکارڈنگ ٹو کلام، ریفرنس کے ساتھ. کوئی خادم ریفرنس کے ساتھ بولتا ہے سنو، ریفرنس نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں.
میں لہذا یہ نہایت اہم ٹاپک تھا، باتیں تھا جو مجھے کرنی تھی کہ برناباس بہت ڈیووٹڈ بندہ تھا، ایک بڑی پرسنالٹی تھی، نصیحت کا بیٹا تھا، ناصح تھا. اس نے کہا دلی ارادہ کے ساتھ، پورے ہارٹ کے ساتھ، یعنی دلی ارادہ سرگرمی کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے بلبلے کے ساتھ، اسی فضل کے اندر رہتے ہوئے اسٹرانگ ہارٹ کے ساتھ، انڈیوائڈیڈ ہارٹ کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ جو آپ نے ڈسیزن لے کے چل رہے ہو، اسی طرح اپنے خدا سے لپٹے رہنا ہے. آمین. اسی طرح حالانکہ نصیحت میں سختی بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر سختی کی بات نہیں. نصیحت کا مطلب ہے کہ اور سٹیپ نہیں لینا، یہ بالکل اسی طرح آپ ٹھیک جا رہے ہو. تو ہماری سب کی نگاہ کلام کے مطابق ہونی چاہیے اور خداوند سے ہمیں لپٹے رہنا چاہیے. میرا دل کرتا ہے بولتا چلا جاؤں، سمجھے؟ مجھے کھڑا کر دو کورونا وائرس والوں کے اندر، پھر بھی سناؤں گا. سمجھے؟ یہ کوڑیوں کے بیچ کلام سناتا تھا. آپ سوچو، کبھی ہیٹ نہیں کی، کبھی نہیں بھاگا، اور یہاں ہم خادم بننے کا شوق ہو اور بھاگے پھرے ڈرے پھرے پیچھے ہی گرجا بند. ہاں، احتیاط کریں ضرور. یہ دیکھو ڈسٹینس کیا ہوا ہے تو ماسک پہننا ضرور پہن لیجیے. یہ احتیاط ہے. تھوڑی سی سینیٹائزر پیچھے پڑے لگا لیں ہاتھوں کو، ماسک وہاں لے لیں. مجھے دیکھتے ہو 64 ایئرز ہو گئے، 65 میں آ گیا ہوں بغیر ماسک کے کھڑا ہوں سینکڑوں لوگوں میں. یہ کرونا زدہ نہیں ہے، کرونا کو مارنے والے ہیں. اب ڈر کے بیٹھ جاؤں تو یار سنیل تو ہی کلام سنا، تو نوجوان ہے، پاسٹر سائمن تو ہی سنا. ہاں، وہ سنا سکتے ہیں، تیار ہے، ریڈی ہیں. آپ ان کی پریچنگ سنیں. یا کاشف کو کہوں، یا کاشف تو فلاں جگہ ایونجلسٹ چلے جائیں. جہاں جہاں مجھے جانا پڑتا ہے ضرور پہنچتا ہوں. جہاں مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں، کھڑا ہوں، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو. مائیکل سے میری بات چیت رہتی. یہ مائیکل کھڑا ہو. آپ دیکھو مائیکل کی عمر ایج کتنی ہے؟ مائیکل 72. ویڈنگ آپ کی پچھلے دن ہوئی ہے، مبارک. آپ 72. دیکھو میرے سے 6. ہاں، طالب جاؤ. مائیکل مجھے 2-4 دن پہلے فون کیا چرچ کے حوالہ سے، ڈسکس کرتا ہے فلاں چرچ بند ہے، اپنا لگے گا. میں کہا لگے گا. یہ تو جب نہیں لگتا تھا کہتا میں نے پہنچنا ہے. میں گیا تھا، آگے بند تھا. ان کے ایک عزیز تھے بشپ ارنسٹ، 35 سال پہلے ابھی ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خرم کی ڈیتھ ہوئی ہے جوئل فیملی کے اندر. بشپ ارنسٹ نے کافی دیر میں نے لینگویج وہاں سیکھی. وہ تھیولوجیکل سیمنری گجرانوالہ میں پڑھاتے تھے. یہ 35 سال کی بات ہے. تو گھر میں اسپیشل کلاسز میں لیتے، وہ ساری فیملی مجھے جانتی تھی. تو خرم کی فیملی کو میری طرف سے تسلی دی. بیٹھے. تو آپ دیکھیں کہ اس ایج کے اندر کلیسیوں سے جڑے رہیے، آگے بڑھیں مضبوطی کے ساتھ. ابھی میں نے محمود کو اٹھایا، جب کلیسیا میں صرف 10-12 لوگ ہوتے تھے، اس وقت سے یہ چل رہا ہے میرے ساتھ. محمود ایسے ہی ہے، کھڑا ہو، تالی بجائیں اس کے لیے. اس وقت سے چل رہا ہے میرے ساتھ. گریفن آپ کھڑے ہوں پلیز. کدھر ہو گریفن؟ ابھی یہ تو 10 بندے تھے، ابھی 2 بندے بھی نہیں تھے. یہ تب سے میرے ساتھ چل رہا ہے. ہاں؟ ابھی تک آپ دیکھیں ہر ایریا انہوں نے دیکھا میرے ساتھ، دکھ سکھ ہر اونچ نیچ دیکھی ہے انہوں نے، ہر تجربات سے مجھے گزرتے دیکھا ہے. خدا کے ساتھ جڑے رہنا، کلیسیوں کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے. سمجھے؟
اور برناباس نے یہ نصیحت کی ان کو. وہ جانتا تھا کہ ابتدائی کلیسیا میں 120 کی جماعت کیسے بیٹھتی, سمجھے؟ وہی لوگ نصیحت کرتے ہیں دلی ارادہ سے لپٹے رہنا. جیسے لپٹے کی مثال میں نے یرمیا سے پڑھی. یرمیا کو خدا نے کہا کہ ایک کمر بند خرید لے. اسے خرید لیا, اس نے کہا کمر سے باندھ, اس نے باندھ لیا. اس نے کہا خدا نے اب اسے اتار, تو اس کو جا کے دریائے فرات کے کنارے کسی شگاف میں جا کے چھپا دے. اس نے وہاں چھپا دیا. تھوڑے دنوں کے بعد خدا نے کہا جا اس کو وہاں سے نکال. جب اس نے نکالا تو وہ جو نیا تھا وہ چیتھے تھے, پانی لگ لگ کے دریائے فرات کا خراب ہو گیا. تو خدا نے کہا اب یہ باندھا نہیں جا سکتا, نکارا ہو. اسی طرح میرے لوگ اسرائیل کے, میں چاہتا تھا کمر بند کی طرح میرے ساتھ لپٹے رہے, پر اب یہ نکارا ہو گئے ہیں, بتوں کی پرستش کرتے ہیں. اور آگے سنیے, اپنی سخت دلی کی وجہ سے میرا کلام سننا نہیں چاہتے. یہ پہچان ہے, جو کلام سننا نہ چاہیں وہ سخت لوگ اور خدا سے دور ہیں, چاہے کہتے رہیں جی میں کرسچن. آپ لوگ جہاں پر ہیں کلام سننے کے لیے, آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. میں سنانے کے بغیر نہیں رہ سکتا, سمجھے؟ تو یہ نکارا ہو گئے ہیں. تو گویا شگاف میں رہنے والا کمر بند, سنیے, گھروں کے اندر تڑے رہنے والے لوگ شگافوں میں رہتے ہیں, نکارا ہے, وہ کلام سننا نہیں چاہتے. ابھی آپ کا بھائی عاصم, اس نے مجھے رات کال کی, اس نے کہا نصرمن دیکھ رہا ہوں بھائی صاحب یہاں بند ہو گیا ہے, ذرا بتائیں. میں نے پھر اس کو اور گائیڈ لائن دی. سننے کے بعد کیا تب مزہ آ گیا پاکستان کلام سننے. تو آپ دیکھیں کہ رات جن کو دلچسپی ہوتی, جو سننا چاہتے کلام. پھر میرے پاس سائمن کو کہا یہاں پرابلم آ رہی ہے اس پیج کے اوپر. 5 گھنٹے لگا رہا, سمجھے, 5 گھنٹے پہ اس نے ٹھیک کیا فیس بک کے اوپر. تو ایک فیس بک پہ پروفائل ہے میری, ایک فیس بک پہ پیج ہے, اس پہ وزٹ کریں گے پیمفلٹ ملیں گے آپ کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران کے نام سے. جب آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو ٹیمپل آف گاڈ ٹی وی کے نام سے وہاں سرمن آپ کو ملیں گے. تو پھر اس کو میں نے یوٹیوب کے اوپر بھیجا, میں نے کہا وہاں جا. پھر فوراً اس نے سن کے پھر مجھے جو ہے رابطہ کیا میرے ساتھ. تو آپ بتائیں کہ کس طرح سننے والے راتوں کو دنوں کو خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں, ان کو جستجو لگی رہتی ہے کہ خدا کے کلام کے ہمیں شنوا ہونا ہے اور خدا کی پہچان میں آگے بڑھنا ہے. تو یہ لوگ نکارا ہو گئے ہیں, میرا کلام سننا نہیں چاہتے. یہ نکارا کمر بند کی مانند ہے. ٹھیک ہے, تو کمر بند کی مانند لپٹے رہنا. تو یہ بات برناباس نے کہی کہ خداوند سے دلی ارادہ سے لپٹے رہو. یرمیا کو اس نے کہا یہ لپٹنا نہیں چاہتے, پر میں آپ کلیسیا لپٹے ہوئے ہیں تو یہاں ہے. اور نصیحت میں بھی یہ کہوں گا کہ خداوند اپنے خدا سے اسی طرح دلی ارادہ سے لپٹے. اور جو لپٹے رہتے ہیں وہ رفاقت رکھتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تعلیم پاتے ہیں, خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنی پوری ڈیووشن خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, بالکل ہٹنے نہیں پاتے. اور میں جو لاسٹ 2 جملے میں کہوں گا وہ کہتا ہے اس لیے یہ لپٹے تاکہ ان کے وسیلہ سے میرا نام ہو, یہ میرے لوگ ہوں, ان کی وجہ سے میرے نام کو جلال ملے. سنیے, اگر تو میری آپ کی وجہ سے خداوند کو جلال ملتا ہے تو ہم لپٹے ہوئے. اگر میں آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں تو اس کے لوگ ہیں, اس کے لوگ ہیں تو کلیسیا میں ہوں, کلیسیا میں نہیں ہے تو اس کے لوگ نہیں. ان دنوں کی مجبوری سے اگر کوئی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, یہاں کوئی عام دنوں میں بھی کوئی مجبوری سے نہ آئے, پر مجموعی طور پر کلیسیا کے ساتھ. آمین. اس لیے میں نپے تلے لفظ بولتا ہوں, یہ نہیں کہ کوئی آج نہیں آئے تو ہم اس کو اور کیٹیگری میں ڈال دیں. مجبوری ہوتی ہے, جاب ہوتی ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, مگر خداوند سے لپٹا ہوا اس سے جلال ملے خداوند.
खुदावंद के नाम की इज्जत हो, जहां जहां वो जाए लोग कहें ये मसीह के लोग, ये है जलाल देना, ये खुदावंद के लोग हैं। जहां जहां आप खड़े हो पता चले ये किसके लोग हैं। रिचर्ड, शाबाश आपको भी मिसेस रिचर्ड। ये टाई देने जब आते थे उन दिनों में घर में, इनको मैं बड़ी कोशिश करता था अंदर आ जाए, पर बहन हमारी नर्सिंग से सीधा, जॉब से सीधा पहले टाई दे के फिर मूव करती थी। और भी बड़ी फैमिलीज उन दिनों में टाई देने आई। ये खुदा के साथ जुड़े रहना है। हमारी बहन मिसेज आसिफ भी, मैंने कहा आसिफ किधर है, बाहर है, बेटे के साथ भी एक दफा। तो आप देखिए कितनी दूर से हर बंदा जो कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे पीछे रह जाए, या हम पीछे रह जाए या वो पीछे रह जाए। ये मेरे लोग हो, इनसे मेरा नाम हो, इनसे मेरा जलाल हो। बरनबास ने कहा दिल इरादा से खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहो और ढूंढ के लाओ साउल जैसे को भी, जो कलीसिया में जगह बना ले, ताकि कलीसिया का हिस्सा बन जाए। कलीसिया से दूर रह के हम कुछ नहीं कर सकते, और कलीसिया में होंगे तो तालीम पाएंगे, रिफाकत रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे और दुआ करने में मशगूल होंगे। ये फजल हमारे ऊपर है, तभी बैठे हैं, वरना नहीं बैठ सकते। ये ग्रेस है उसकी कलीसिया के ऊपर। आमीन। ये फजल है मेरे ऊपर, जो हम यहां खुदा की हजूरी के अंदर हैं। जब फजल है तो कमर बंद की तरह लिपटे रहना, लिपटे हुए हैं। फिर नसीहत करूंगा कि रूहानी जोश तभी रहेगा कि हम लिपटे रहे। आइए खड़े हो जाए और खुदा का शुक्र।